والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس قرآن سے ایک چھوٹی سی آیت جو بہت شان والی ہے، عظمت و برکت والی ہے، اللہ رب العالمین کلام اللہ شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو جو زندگی بخشا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے موت کو بھی بنایا، زندگی بھی بخشا، تاکہ بندہ دنیا میں جا کر کون اچھا کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتے ہیں، کون اپنے اعمال کو برے کرتے ہیں، تاکہ انسان کی جانچ ہو، انسان کو پرکھا جائے، انسان امتحان ہو، اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی بڑی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سے 3 دن قبل ہمارے خلیلہ صاحب، مامو صاحب آپ ہی کے طرح جو ہے کھاتے پیتے تھے، آپ ہی کے طرح بات چیت کرتے تھے، آپ ہی کے طرح وقت کیا کرتے تھے، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان کے نصیب سے رزق ختم ہوتا ہے، ان کے نصیب سے دانا پانی ختم ہوتا ہے، ان کی زندگی کی بچے ہوئے سانس ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کی جماعت کو لے کر، موت کے پروانے کو لے کر اس بندے خدا کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے بندے خدا، اے مومن، اللہ کی بارگاہ سے میں موت کا پیغام لے کر آیا ہوں، موت کے تحفے کو لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، آج موت سے آپ ہم ڈرتے ہیں، موت سے ہمیں حیبت ہوتا ہے، موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، موت کی خبر سننے سے کان پردے پھٹ جاتے ہیں، انسان کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو علماء کہتے ہیں کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ موت ایسی چیز ہے جب تک انسان مرے گا نہیں، نبی کا دیدار ہے۔ انسان جب مرے گا نہیں، قبر میں حضور کی دیدار کیسے ہوں گے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے جو ہے، موت مومن کے لیے ہے، نبی کی زیارت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، انسان کو مرنا سب کو ہے، مرنا واجب ہے، انسان موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، انسان جو ہے موت سے کوئی پنجہ لڑا نہیں سکتا، انسان کوئی موت کے فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، موت کو طاقت کے بلبلے پر خریدا نہیں جا سکتا ہے، موت دولت کے بلبلے پر خریدا نہیں جا سکتا ہے، موت کو جو ہے پنجے کے بلبلے پر خریدا نہیں جا سکتا ہے، شہرت کے بلبلے پر خریدا نہیں جا سکتا ہے، موت کو راجنیتی کے بلبلے پر خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے موت کا حکم ہوتا ہے، زندگی تمام ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ فرشتے ہمارے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، چاہے انسان کتنی ایری چوٹی کی چوٹ لگا لے، انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، انسان اپنے وجود کو بچا نہیں سکتا ہے، انسان آنے روح کو قابو میں نہیں کر سکتا ہے۔ اور لکھتے ہیں حدیثوں کی کتاب آتی ہے، جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اسے رس سے ذکر کرتے ہیں، فرشتے اسے باندھتے ہیں، وہ انسان چاہ کر بھی ہاتھ کرتے ہی نہیں سکتا، انسان چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتا، انسان چاہ کر بھی چیخ نہیں سکتا، انسان چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ موت کے فرشتے کے سامنے بڑے بڑے پہلوان ناکام ہو جاتے ہیں، موت کے فرشتے کے سامنے بڑے بڑے احباب ناکام ہو جاتے ہیں، موت طاقت کی بنا پر یا دولت کی بنا پر کوئی ٹالا نہیں سکتا ہے۔ اگر موت طاقت کی بنا پر کوئی ٹالا سکتا تھا تو صدیق اکبر موت ٹال ڈالتے تھے، عمر موت ٹال ڈالتے تھے، حضرت علی موت ٹال ڈالتے تھے۔ اگر دولت کے پرچمے پر موت ٹالنا مقصود ہوتا تو عثمان غنی موت ٹال ڈالتے تھے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا موت کا دولت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ موت کو جو ہے طاقت کے بلبلے پر روکا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، دنیا چاہے کتنی طاقت لگا لے، اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ بندہ کو ایک دن اللہ کی بارگاہ سے آئے
ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیز کا ذکر فرمایا ہے, ایک تو حیات اور ایک موت کا ذکر فرمایا ہے. آؤ خیال اس سوالات میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں, رب کی بارگاہ میں سوال کریں, اے میرے رب کعبہ جب انسان کو زندگی بخشا تو پھر موت کو کیوں بنایا؟ یہ سوال ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ جب ہمیں زندگی دیا ہے تو پھر موت کیوں دیا, اور جب موت ہی دینا تھا تو زندگی کیوں؟ میرے دوستو یہ دو پوائنٹ ہیں, اس دو پوائنٹ کو اگر انسان سمجھ جائے, انسان غور کرے تو انسان دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کریں گے, گھر و بار سے زیادہ قبر کی فکر کریں گے, دنیا کے مال جمع کرنے سے زیادہ وہ نیکیاں اکٹھا کریں گے, دنیا میں جو ہے اپنے دل لگانے سے زیادہ اپنے دل کو مسجد میں لگا کر شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو آؤ میں آج بتانا چاہتا ہوں, رب کی بارگاہ میں سوال کریں, اے میرے رب کعبہ تو نے زندگی بخشی تو تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندے سنو تو صحیح, میں نے زندگی اس لیے عطا کی تاکہ تو دنیا میں جا کر میری فرما برداری کرے, دنیا میں جا کر اپنی زبان سے تسبیح و تحلیل کرے, دنیا میں جا کر میری مقدس قرآن کی تلاوت کرے, دنیا میں جا کر نماز پابند کرے, اچھے اخلاق کا کردار کے ساتھ زندگی گزار کرے, اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اے میرے بندے میں نے زندگی اس لیے عطا کی تاکہ تمہیں ماں باپ کی محبت مل جائے, آل اولاد کی محبت مل جائے, رشتہ داروں کی بھی محبت مل جائے. دنیا میں تمہارے لیے میں نے ساری چیز بنائی ہے, دنیا کے ہر ایک شے تمہارے لیے بنائی ہے, تم اس سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہو, تم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن آخرکار موت کو میں نے اس لیے بنایا. دنیا میں ہمیں 60 سال کی زندگی گزار سکتا ہے, 80 سال کی زندگی گزار سکتا ہے, 90 سال کی زندگی گزار سکتا ہے, 100 سال کی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن جب تمہارا بڑھاپا آ جائے گا, تمہارے جسم کمزور ہو جائیں گے, ہڈیاں کے اندر جو ہے کیلشیم ختم ہو جائے گا, جسم ڈھیلا پڑ جائے گا, شریر میں طاقت نہ ہوگی, چلنے پھرنے کی صلاحیت نہ ہوگی, جب تک تمہارا کوئی سہارا نہ ہوگا, پھر تمہیں موت یاد آئے گی, پھر تمہیں اللہ یاد آئے گا, پھر تمہیں آخرت کی باتیں یاد آئے گی, پھر تم یہ دعا کرو گے کہ مجھے قبر میں پہنچنا ہے. لیکن پیارے سنو, مقصد جو ہے صرف مرنا تو ہے, مقصد یہ نہیں کہ ہمیں قبر ہی میں پہنچنا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے میں نے موت کو اس لیے بنایا جب تیری موت ہوگی پھر تجھے قبر میں اتارا جائے گا. قبر میں لوگ مٹی دے دیں گے, مٹی دینے کے بعد لوگ وہاں سے ہٹنا شروع کریں گے, لوگ وہاں سے جانا شروع کریں گے. میرے طرف سے دو فرشتہ آئے گا, تم سے سوال ہوگا, رب کے بارے میں پوچھا جائے گا, مر رب کا تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا, دین اسلام تمہارا دین کیا ہے, یعنی تمہارا دین کیا ہے. پھر تیسرا سوال نبی کے بارے میں ہوگا. تو تیسرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ دکھایا جائے گا, میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موت مومنوں کے لیے تحفہ ہے, جب تک انسان مرنا نہیں ہے نبی کی زیارت قبر میں. اس سے پتہ چلا کہ موت جو ہے آفت نہیں ہے, موت مصیبت کا نام نہیں ہے, موت دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. ایک عاشق رسول سے پوچھ کے دیکھیں, آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ عاشق رسول جس کو دنیا بلال نام سے جانتے ہیں, جس کو لوگ والوں کا اٹھا کرتے ہیں, جس کو لوگ غلام نام سے جانتے ہیں, وہ عاشق رسول ایسے تھے. آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا, رات بھر اس کو کوڑا مارا جاتا تھا, بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتے تھے, اتنے مارنے والے تھک جاتے تھے, لیکن بلال کی زبان پر کبھی آہ نہیں تھا. بلال کی زبان پر جو ہے ہمیشہ صلاح کرنا تھا. لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ عاشق رسول جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, میرے آقا جو ہے
وفات فرما گئے. میرے آقا اس دنیا کو چھوڑ کے میرے آقا تھوڑی دیر کے دنیا سے وصال فرما کے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی غم دنیا میں اس قدر ہوا صحابہ کرام آپس میں پاگل کے جیسے ہو گئے تھے. ایک دوسرے سے جو ہے اس قدر ملتے تھے جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئے ہو. اس کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا. مدینے کی گلیاں سناٹے پڑ چکے تھے, لوگ دیوانے کی طرح چلتے تھے. تو اس میں سے بلال وہ صحابی تھے جس نے اس غم کا برداشت نہ کیا اور ملک کے شام کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک دن کا واقعہ ہے, میرے آقا علیہ السلام تسلیم بلال خواب میں آتے ہیں اور بلال کہتے ہیں او بلال تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے, ہمارے بارگاہ میں آنا کیوں چھوڑ دیا ہے. اتنا سنت تھا وہ عاشق رسول بلال اٹھتے ہیں, اپنے سامان کو لیتے ہیں, اٹھنی پٹ پر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں, جیسے ہی مدینہ پہنچے چاروں طرف سے شمع سہرا ہوا, چاروں طرف سے اعلان ہوا کہ بلال آیا ہے. اللہ کے نبی کا معزز آ چکا ہے. بچوں کی زبان پر جو ہے بلال کا نام تھا, بچوں کے آنکھوں میں وہ چمک تھی, لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی کہ نبی کا بلال آ گئے ہیں, نبی کا معزز تو آ گئے ہیں. لوگ منت کرنے لگے, لوگ سماجت کرنے لگے, لوگ کہنے لگے او بلال آج وہی اذان محمدی سنا دے جو اذان ہمارے نبی کو سنایا کرتا تھا. بلال کہنے لگے او لوگوں اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے, میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے, میرے اندر اب وہ جو ہے صلاحیت نہیں ہے کہ میں تجھے نبی کی اذان سنا دوں, میں تجھے نبی کا پیغام سنا دوں. اللہ اکبر مسلمانوں, وہ بلال جو ہے اذان دینے سے انکار فرما دیے کیونکہ ان کو معلوم تھا جب بلال اذان پڑھا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے تو بلال جو ہے کھڑے ہو کر کعبے کی طرف اٹھا کر اذان پڑھا کرتے تھے. جب نبی کی نام آتا تھا میرے بلال کو نبی بھی جو ہے میرے بلال نبی کی چہرے کے دیدار فرما لیا کرتے تھے. اس سے بلال کے دلوں میں سکون ہوتا تھا. میلاد النبی سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دلدار کی آمد, حافظ و قاری منظور عالم صاحب قبلہ. جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو میرے آقا کے دیدار ہو جاتے تھے محراب شریف میں میرے دوستوں. لیکن وہاں پہ بڑے بڑے صحابی آئے, بلال کے اندر اب وہ طاقت نہ رہی تھی کہ وہی اذان محمدی سنایا جائے. لیکن جیسے ہی حسنین کریمین آتے ہیں, جیسے حضرت حسن و حسین آتے ہیں, کہتے ہو بلال پھر وہی اذان محمدی سنا دے. وہ بلال پھر وہی اذان سنا جو مدینے والوں کے دلوں کا سکون ہوا کرتا تھا, جو آواز زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں تک پہنچا کرتا تھا. وہ بلال آواز سنا دے جس کو سن کر میرے آقا نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. میرے دوستوں بلال اٹھتے ہیں, اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں, اشہد اللہ پڑھنے کے بعد جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں بلال نے دیکھا کہ منبر رسول خالی ہے. ایک چیخ مارنا ہو کہ بلال کی روح نکل جاتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ عاشقوں کے لیے جو ہے موت تحفہ ہے, عاشقوں کے لیے نبی سے ملنے کا راستہ ہے. میرے دوستوں, موت ایک ایسا شے ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا. موت ایسا پل ہے, انسان کو گزرنا پڑے گا. موت ایسا ذائقہ ہے, انسان کو چکھنا پڑے گا. موت ایسا دروازہ ہے, انسان کو گزرنا پڑے گا. اے لوگوں, آج قبلہ صاحب نے, آج ہمارے ماموں صاحب نے, کل آپ کی ہماری باری ہو سکتی ہے, کل آپ کو ہمیں بھی چھوڑنا ہے. یہ دنیا کی بہاریں, یہ رنگین بہاریں, یہ دنیا کی عیش ولان کی چیزیں, یہ دنیا میں رہنے والی ہے. چاہے بلڈنگ کیوں نہ ہو, چاہے پراپرٹی کیوں نہ ہو, چاہے جائیداد کیوں نہ ہو, یہ جتنے بھی سارے چیز ہیں یہ سب دنیا میں رہنا ہے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آدھی دنیا کو فتح کرنے والا ایک بادشاہ تھا جس کو لوگ سکندر کے نام سے جانتے ہیں, سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں. موت سے قبل پہ جو ہے انہوں نے یہ فرمان لکھا, انہوں نے یہ اعلان فرمایا, اے لوگوں جب میری موت ہو جائے میرے آقا کو کفن سے باہر
اتنی بڑی دنیا کی حکومت کرنے والا، آدھے سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ آیا، تو اسے پتا چلا یہ عیش و آرام کی چیزیں، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی جو ہے عیش و آرام کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جانے والی ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ کروٹیں بدل رہی ہیں، آپ کے ہمیں پیٹ کی جنبش نے، ہاتھوں کی حرکت نے، آپ کے ہمارے کان کھڑے ہوئے جھولے ہیں، لیکن اس ناچیز کو تھوڑی دیر برداشت کریں۔ علی جناب مولانا نوشاد صاحب اور برادر کبیر حافظ قاری تصغیر عالم صاحب، برادر کبیر حافظ قاری محمد شہزاد صاحب، اور آپ لوگوں میں محبت سے میں آپ یہاں سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوں، اس ناچیز کو برداشت کریں۔ آئیے سننے اور سنانے سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت ماں عقیدت و محبت کے ساتھ درود کی ڈالی، محبت کی تھالی پیش کرے اور آواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، شاید کہتا ہے کسی کو یہ معلوم نہیں کس کی موت کس وقت کس جگہ آئے گی، کسی کو پتا نہیں، اس لیے شاعر نے کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما سو برس کی ہے پل پل خبر، اور جاگنا ہے جاگنے، جاگنا ہے جاگنے، آسمان کے سائے تلے حشر سونا پڑے گا، اور شاعر کہتا ہے بے وفا بے وفا دنیا کا مت کر اعتبار، تو ہوگا چاچا موت کا شکار، بے وفا دنیا کا مت کر اعتبار، تو ہوگا چاچا موت کا شکار۔ سمجھا ہے جس سے انسان کوئی بچ نہیں سکا ہے، جس سے انسان کوئی آج دیکھ کر آیا نہیں ہے، ہر انسان جاتے ہیں، شاعر کہتے ہیں ہائے غافل کہ وہ جگہ کیا ہے جہاں 5 جاتے 4 پھرتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ میرے دوستو ان قریب ہمیں جو ہے موت کا فرشتہ ہمیں جو ہے کہیں آواز نہ دے دے، موت کا فرشتہ پیغام لے کر نہ آ جائے، موت کا پیغام ہمارے دہلیز پر نہ آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب بارگاہ میں کھلے منہ سے چلے جائیں، رب بارگاہ میں فجر کا وقت ہو، اپنے بستر سے اٹھے، وضو کر کے رب بارگاہ میں نماز ادا کریں، ظہر کا وقت ہو نماز ادا، عصر مغرب عشاء کی نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، یہی نماز آپ کے ساتھ ہوگی، یہی قرآن کی تلاوت آپ کے ساتھ ہوگی، ماہ رمضان کے روزے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو علماء لکھتے ہیں جب انسان کو قبر پر رکھا جائے گا، اس کے پاؤں کی طرف سے جب فرشتے آنے کی کوشش کریں گے تو پاؤں کی طرف سے آواز آئے گی، وہ اللہ کا فرشتے اس کے طرف آنا، کیونکہ اس کے پاؤں سے چل کر نماز جائے گا۔ پھر جب ہاتھ کی طرف آئیں گے، دائیں بائیں طرف سے فرشتے آنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہوگا، میت یہ جس سے آواز آئے گی، ان ہاتھوں سے قرآن اٹھایا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے نیک کام کیا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، غریب یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے جو ہے اللہ اکبر کی صدا کے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں آنے کا موقع تو دیا جائے، ہمیں کس طرف سے جانا چاہیے، تو آواز آتی ہے اوپر کی طرف سے آ جائے، یعنی سرحانے کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں سے منہ سے آواز آتی ہے، روزے آپ کے آواز دیں گے، اور فرشتوں اس منہ سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، ذکر الہی کیا تھا، اللہ کے مقدس قرآن پڑھا تھا، اور اللہ کی روزگار کے ساتھ ساتھ
نبی پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، نبی پر نام رسول پڑھا کرتا تھا، تو فرشتے کہیں گے مالک و مولا میں کدھر سے جاؤں؟ پھر فرشتے اوپر سے آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ آج دنیا میں رہ کر اللہ کے مقدس قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کے فرمان پڑھا ہے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی ہے، تو قرآن کے اندر سے آواز آئے گی، سینے سے آواز آئے گی، میرے طرف سے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سینے کے اندر اللہ کا مقدس قرآن۔ تو میرے دوستو پھر انسان کی بخشش کا پرواہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے کے ساتھ رحم دلی فرمائے گا، ان کی حساب جو ہے ان سے سوالات ہوں گے، پھر وہ ہر سوال کا جواب دے گا، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، ما تتقوا الحق فی حاجت الوجود۔ اگر عاشق رسول کے سامنے فرشتے سوال کریں گے اس چہرے کے بارے کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے کیا کہتے ہو، اگر عاشق رسول رہا ہو، نماز کا پابند رہا ہو، اگر قرآن پڑھنے والا ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا کہنے والا ہے، تو کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو شمس دعا ہے، یہی تو بدر الدجا ہے، یہی تو یتیم کا سہارا ہے، ارے اسی کے لیے من اور یہ نبی کی محبت ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان آج آپ اور ہم جو ہے، آج آپ اور ہم دنیا داری میں اتنا ویست ہو چکے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں اتنا ویست ہو چکے ہیں، اپنے کام کاج میں اتنا ویست ہو چکے ہیں، اپنے اولاد کی پرورش میں آپ اور ہم اتنا مگن ہو چکے ہیں، نہ ہمیں آخرت یاد رہا ہے، نہ ہمیں نبی یاد رہا ہے، نہ ہمیں موت یاد ہے، نہ ہمیں قبر یاد ہے۔ آؤ ایک فرمولہ بتاتا ہوں، مصطفیٰ جان احمد نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا، او میرے صحابی جب سونے کے لیے جانا وضو کر لینا، آیت کرسی پڑھ لینا، چاروں پڑھنے کے بعد رب کا ذکر افراد کرنے کے بعد مجھ درود پڑھنے کے بعد جب تم سونے جاؤ اپنے روح کی لائٹ بند کر لینا، روح کی چراغ بند کر کے یہ دل میں تصور کرنا، میں دنیا میں نہیں، دنیا کے مکان کا نہیں، بلکہ میں قبر میں ہوں، جس دن یہ احساس ہمارے دل میں ہو جائے گا، پھر تمہیں قبر بھی یاد آئے گی، پھر تمہیں قبر بھی یاد آئے گی۔ آج تو عالی شان بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایسے کے ہوا لیتے ہیں، کولر اور فین پہ ہوا لیتے ہیں، مزے کی نیند میں رہتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں، ہمارا فجر بستر پہ گزر جاتا ہے، فراٹے میں گزر جاتے ہیں۔ آج ہمیں اٹھنے کی عادت 9 بجے ہے، پھر شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب روزی میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، دل میں سکون نہیں، گھر میں ٹینشن ہے، بیماری ہے۔ او مرد مومن سنو تو صحیح، اگر برکت چاہتے ہو فجر کی نماز ادا کرو، روزے میں برکت چاہتے ہو سحر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، جسم پر برکت چاہتے ہو عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، اولاد فرمان برداری چاہتے ہو تو مغرب کی نماز پڑھا کرو، اگر نیند میں سکون چاہتے ہو، رات چین سے سونا چاہتے ہو تو عشاء کی نماز میرے دوستو آج تو ہمیں نمازوں سے شوقات نہیں، آج تو ہمیں نمازوں کی طرف دل نہیں لگتا، آج تو ہمارا مسجدوں میں نہیں لگتا۔ آج انسان کے پاس کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے باقی ہے، ایک فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا وقت باقی ہے، آج انسان کا کپاسٹی کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر فضول باتیں کر کے اپنے وقت کو گزاریں گے۔ اگر اس نے کہا جائے چاچا صاحب نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، تو کہیں گے ہمیں نماز کی فرصت نہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں جو کام سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے بندے خدا، آج دنیا میں رہ کر عقل کا لگتا ہے، دنیا میں علاقہ دکھا سکتا ہے، دنیا کے عیش آرام لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جس دن کے بھر میں عقل آئے گا، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری دولت، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری دولت کام آئے گی۔ انسان کو جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں نا تو اس کی روح سے آواز آتی ہے، ان کی روح ہمیں دیکھتی ہے، ان کی روح پکار کر کہتی ہے، او دنیا والے، او میرے رشتہ داروں، میری اولاد مجھے کہاں لے کر چلتے ہو؟ میرے دوست گھبرا کر کہتے ہیں اے دنیا والو، اب تو میرا گھر قبرستان ہے، لیکن سنو، میں نے
کی زندگی گزارا، میں نے ایسی زندگی گزارا، میں نے دنیا کی محبت میں کھو کر اپنا شب و شوق کو برباد کیا، لیکن میرے بعد اچھے عمل کرنا، میرے بعد نماز کا پابند بننا، میرے بعد اللہ کا فرما بردار بن جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لپیٹ کر تمہیں کفن پہ لپٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے۔ بہتر یہی ہے اللہ نے زندگی بخشی ہے، حیات دی ہے، اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، تو کھلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفن پہ لپٹ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، دیکھا جائے گا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب روح نکل جائے گی تب دیکھا جائے گا، جب ہمارے جسم کے کپڑے پھاڑے جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب ہماری جنازہ تیار ہوگی تب دیکھا جائے گا، جب اندھیری قبر میں اتارا جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، مٹی کے نیچے دنیا میں بار لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یارو کہیں سراغ رہ جائے، کہیں کھلا نہ رہ جائے، لوگ اس کو بھی بند کرتے ہیں۔ ذرا میں سوچو تو صحیح، اس اندھیری قبر میں آج لائٹ چلی جائے، انسان پریشان ہو جاتا، انسان ٹینشن میں آ جاتا، انسان گھبرا جاتا، ارے قبر کے اندر تو ہمیں ہمیشہ ہی میدان رہنا ہے، اس لیے وہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر روشنی کی ضرورت ہے تو نماز کا وقت، اگر قبر کے ساتھی چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، قبر کا سہارا چاہتے ہو تو اللہ مقدس قرآن پڑھا کرو، اگر قبر میں چین سکون کی زندگی چاہتے ہو، جنت کی ہوائیں چاہتے ہیں، جنت کی خوراک چاہے، جنت کی لباس چاہے، تو اللہ کا رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہو جائے تو رمضان کے روزے رکھیں۔ اگر اللہ نے اور مانگی ہے تو زکات ادا کریں، اور مانگی ہے تو اپنی طرف سے قربانی کریں، اور مانگی ہے تو حج بیت اللہ کریں۔ آؤ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا واقعہ قربانی کے حوالے سے کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ ہم مل کر نبی اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہم صلی علی سیدنا حضرات محترم، محفل پاک موت کے حوالے سے، لیکن آؤ آپ قربانی کا ایک چھوٹا سا کیونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اللہ کے لاکھوں نیک بندے اللہ جنہیں حج نصیب فرمایا اور اپنے در پہ بلایا، وہ وہاں پہنچ چکے، دعا کرتے ہیں کہ حج قبول فرمائے، اور ان کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کو بھی حج بیت اللہ نصیب ہو جائے، میٹھی میٹھی مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آج سوچتے ہیں کہ قربانی کرنے سے ہمارا 1000 2000 3000 5000 کم ہو جائے گا، ہماری دولت کم ہو جائے گی، رقم کم ہو جائے گا، لیکن آؤ پیارے، ایک اللہ کا مقدس بندے جس کو رب کا خلیل کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے اللہ سے کیسی محبت کی، جو اللہ تعالی ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سکون ملا کرتی ہے۔ تو آج ہمیں اگر سکون ملتی ہے تو دنیا کے نوٹوں سے سکون ملتا ہے، دنیا کے پیسوں سے سکون ملتا ہے۔ انسان آج اگر اس کے پاس پیسہ نہ آئے، اس کے پاس دولت نہ ہو، ٹینشن میں رہتا ہے، اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور اس کے پاس اگر دولت آ جائے چاہے حرام کی ہو چاہے حلال کی ہو اسے سکون ملتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سکون صرف اللہ کے نام سے ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا رہے ہیں، اپنے بھیڑیوں کو چرا رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی آواز آتی ہے، اللہ کی تسبیح کی آواز آتی ہے، اللہ کی ذکر کی آواز آتی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ چاروں طرف سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر آواز آ رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں، تیسری بات آتے ہیں کہ کوئی جو ہے زمین کے پیچھے یعنی زمین ڈھال کا اس کے اوپر سے کوئی آواز دینے والے آواز دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر پیش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کے ذکر کرنے والوں، اللہ کے نام لینے والوں، ذرا قریب تو آؤ، ذرا اللہ کا ذکر تو سناؤ تاکہ ہمارے دلوں میں سکون مل جائے، ہمارے دلوں کو تسلی مل جائے۔ وہ فرشتے تھے، وہ دنیا والے نہیں تھے، یہ دنیا کے جوان نہیں تھے، وہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے کہ میں اگر تسبیح بیان کروں تو مجھے کیا دو گے؟
کہا اگر تسبیح سنا دے گا، اللہ کا پیغام سنا دے گا، اللہ کا نام سنا دے گا، اللہ کا ذکر سنا دے گا، یہ آدھی بھیڑ بکریاں ان کے پاس سیکڑوں کے حساب سے بھیڑ بکریاں تھا، آدھی تمہاری اللہ کا ذکر سنا ابراہیم خلیل اللہ اور وہ سکون ہوا، اور جو اللہ نے ہمیں اللہ سے محبت کرنے والے نا اسے اللہ کے نام اللہ کا ذکر سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ کے ذکر سننے میں مزہ آتا ہے، وہ طرح کرتے ہیں۔ آج دنیا اتنا فیشن ہے، گانے کی آواز میں لوگ جو ہے لچکنا شروع ہو جاتے ہیں، طرح شروع ہوتے ہیں، وہ عاشقیں جو ہے خدا کے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مچلنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنانے والے اور سنا دو، پھر تسبیح سناتے ہیں، اللہ کا ذکر سناتے ہیں، پھر آدھی بکری دے دیے، ساری بکری بھیڑ ختم ہو گئے، پھر ایک بار سنا دو، اگر میں نے نہیں سنایا تو پھر بتاؤ کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ اگر بھیڑ کو چڑھانے کے لیے ایک چڑھوٹ کی ضرورت ہے، ایک غلام کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، اگر تیسری بار اللہ کا ذکر کرا دو گے کہ تمہارے بھیڑ کو چلانے کے لیے میں تمہارا کام کرنے آج ماحول حالات سوشل ایسا ہوا ہے کہ آپ ہم اپنی جیب سے پیسے کو نکالنا نہیں چاہتے، تجوری سے اپنے مال کو نکالنا نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالی نے اللہ کی محبت میں دین و دنیا سے کچھ بچایا کرتے تھے۔ اے میرے اللہ کے لیے اگر اللہ نے تو قربانی کی ذریعے سے پیش کرنا، اللہ نے آج کی ہے تو حج میرے دوستو، اللہ نے جو دولت دی اس کا حساب ہے، اور اسی دولت اگر اللہ کے راستے میں لگا دو، نیک کام میں لگا دو تو یہ پھر آپ کے لیے اجر کا سامان ہوگا۔ میرے عرض کر رہا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کی جانچ کے لیے، انسان کے اعمال کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے اللہ نے پہلے زندگی دی، پھر موت دیا تاکہ زندگی میں میرا بندہ میرا بندار تاکہ رہے، میرے عبادت کرنے والا تاکہ رہے، میرے نبی پر درود پڑھنے والا تاکہ رہے، میرے نبی کے عاشق تاکہ رہے۔ جو بندے خدا اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اسے وہ اٹھے گا تو اللہ کے صدا بلند ہوگا، شام کو سونے جائے گا، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا سوئے گا، وہ ہر اللہ کی حمد صدا کرے گا۔ آج ہمیں دولت نے دنیا یاری نے، آج ہمیں دنیا کے معاملے نے رب کے نام سے اور ہر میں فرصت کہا جو ہم نمازوں کے لیے جائے۔ اے لوگوں، نماز فرض ہے، اس کو وقت پہ ادا کرنا، روزہ فرض ہے، اس کو ٹائم پہ ادا کرنا، اللہ نے دولت ہے تو زکات فرض ہے، اس کو وقت پہ ادا کرنا، اللہ نے دولت کی طرف سے قربانی ادا کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قربانی کی جانور کے ہر ایک بال بدلے تیرے کیا ابھی قربانی کی جانور کے گلے پر چھری چلا ہے اور ابھی اس کے نس بھی نہیں کٹے، صرف تھوڑی سی کھال کٹے اور ایک تو کتلا نبی نکلے ہیں، ابھی پھول زمین پر نہیں گرتا، رب بار بار قبول ہو جاتا ہے، رب بار بار تعالیٰ قربانی کرنے والوں کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ تو حضرات محترم، یہ محفل پاک جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو مقصد یہی تھا کہ علی جناب مرحوم حیف الرحمن صاحب کی ساری ثواب کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اس سے پہلے مرتبہ آپ اور ہم سب کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک مولا کلمہ طیبہ کے صدقے، اس محفل پاک کے صدقے سے مرحوم کی اللہ بخشش فرما دے، ان کو کرور جنت نصیب فرما، ان کے آل اولاد کو، ان کے اللہ گھر کے تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک مولا مرحوم کو
یا اللہ جنت کی نعمت عطا فرما وما علینا الا البلاغ السلام علیکم وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ ہم سب مل کر جو ہے حضرت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ